میں ایڈمرل صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو وار ہے یہ کتنی اسٹریچ ہو سکتی ہے، ڈیٹر کس طرح سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ٹول کے طور پر اس آبنائے ہرموز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے ایران، اور آپ تو انہی پانیوں میں رہے ہیں، تو ذرا بتائیے گا کہ کتنا استعمال کر سکتا ہے ایران اس کو ایک ٹول کے طور پر، اور ہتھیا سکتا ہے کسی طور پہ اس گزرگاہ کو امریکہ؟ جی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہے، اس پہ کسی کا تسلط نہیں ہے، یہ تمام ملکوں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ برابر کا ہے، تو اس کو ہتھیانا تو میرے خیال میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جیسے ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ یہاں سے گزرنے دیں، اور ہاں وہ تو ایک جنگ کی ایک آپشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دھمکی دی کہ اگر IRGC اس پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ نہیں چھوڑتی تو ہم فزیکلی آئیں گے، اپنی نیوی کو لے کر آئیں گے اور قبضہ چھڑائیں گے، تو وہ ایک میرے خیال میں ایک دھمکی والی آپشن تھی، کیونکہ اس میں پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں اگر اس کی جائیں تو بہت سارے ifs and buts ہیں، کیونکہ جب تک ایران کی بحری قوت مکمل طور پر نیوٹرلائز نہیں ہو جاتی، جس کا مستقبل قریب میں کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، جس طرح کی ان کی ٹارگیٹنگ کیمپین چل رہی ہے امریکہ کی، کہ جو ابھی بیسیکلی اکنامک سینٹرز پہ آ گئی ہے، کیونکہ جو ایران کی جو بحری قوت ہے وہ ان کے پاسداران انقلاب کی جو بحریہ کا جو کمپوننٹ ہے اس میں ریزائڈ کرتی ہے، جو اسپیشلی آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ چھوٹی کشتیاں ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتی ہیں، تیز رفتار ہیں، اور کمانڈو ایکشن کر کے ایسیمیٹرک وارفیئر کی وہ اسٹریٹجی ہے۔ جیسے کہ ایران نے اس کی 40 سال تیاری کی ہے، ان کو پتہ تھا کہ جغرافی یہیں رہے گی، جغرافیہ یہی رہے گا، دشمن یہی رہے گا، اور کمزور طاقت جو طاقتور سے کیسے لڑے، تو اس کے لیے آپ سٹیل ورسز سٹیل نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ مات کھائیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے انوویٹو ایک فورس ڈیولپ کی، ایک کانسیپٹ آف آپریشن ڈیولپ کیا، جس میں انہوں نے اپنی فورس کو ڈیفیوز کر دیا، ڈی سینٹرلائز کر دیا، موزائک ڈیفنس کے نام سے ان کی یہ اسٹریٹجی جانی جاتی ہے، جس میں اگر لیڈرشپ جو ہے ایلیمنیٹ بھی کر دی جائے، ملٹری لیڈرشپ، تو تمام جو انڈیویجول ان کے جو ملٹری سیکٹرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی پرفارم کریں گے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم 2 ٹیئر نیچے جا کے ہم نے صفایا کیا، بٹ ابھی بھی ایران کا رسپانس ویسا ہی آ رہا ہے، تو اس کا ایک کنٹینیوٹی اور اس کی جو ان کی جو کانسیپٹ آف آپریشن تھا اس کی کامیابی یہ ظاہر ہوتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ یہ باقی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ڈی سینٹرلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے ان کی پوری کمانڈ کے اندر، اور جیسے ابھی جاوید اقبال صاحب نے فرمایا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے، اس ایکوپمنٹ جو نام لیا ہے انہوں نے وہ بھی وہ خود ہی آپریٹ کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے، اور کم لاگت کے ہیں، کتنا سسٹین کرے گا ایران اس جنگ کو؟ آج IRGC کے اسپوک پرسن کے ساتھ جب میری بات ہوئی تھی ان کے آفس کے ساتھ، تو وہ ایک پریس بریفنگ بھی دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو بہت عرصے سے پتہ تھا یہ بات، اس لیے ہم نے ہزاروں کے تعداد میں ڈفرینٹ اسٹاک پائلز وہ سارے زمین کے اندر بنائی ہے پچھلے 20-25 سال سے، اور یہ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے۔ جہاں تقریباً پچھلے 11 دن سے ویسٹ آف ایران کے اوپر بہت میسو بمبارمنٹ کی انہوں نے، ان کو لگتا تھا کہ وہاں پہ کچھ زیادہ اسٹاک پائلز ہوں گے، لانچر زیادہ جو کہ زیر زمین لانچر ہے، مجھے بتا رہے تھے بالکل آج کی جو 34th راؤنڈ آف ریٹیلیشن میں ہم اسی ویسٹ ایریا سے ہی ان کو ہٹ کیا، تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس اسٹاک پائلز، اس لیے میں کہتا ہوں ان کی جو سینٹیمنٹ ہے یہ 1 سال تک بھی لڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات، حکمت عملی جون 2025 میں یہ تھا کہ دن میں 50 سے 60 میزائل یہ گراتے تھے اسرائیل کی طرف، آج دیکھیں یہ میکسیمم 10 میزائل کی طرف جا رہے ہیں، یہ پہلے دن سے ہی 10 میزائل فائر کر رہے ہیں۔ آج کی جو راؤنڈ آف ریٹیلیشن تھی وہ 1 ٹن بھاری جو میزائلز ہوتے ہیں ان کے پاس، جن کے ایکسپلوسیو ڈیوائس ہے، انہوں نے آج سے اناؤنس کیا کہ اس کے بعد جو ہم میزائل اسرائیل کی طرف پھینکیں گے ان کی جو ایکسپلوسیو ہے وہ 1 ٹن سے کم نہیں ہوگا، میسو ڈسٹرکشن کریٹ کریں گے، اور دن میں 10۔ اگر ان کے پاس جس طرح یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کے تعداد میں ہے، اگر ہم 2000 ہی سمجھیں اور دن میں 10 ہی فائر کرنا ہو، تو آپ یہ دیکھیں گے کتنا سسٹین کریں گے۔ تیسری بات، یہ مقامی پیداوار ہے، یہ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کی اسٹیل مینوفیکچرنگ کمپنیز 3 شفٹ میں کام کر رہے ہیں، تو یہ بناتے بھی جا رہے ہیں آگے۔ اگر دن میں 100 بناتے تھے، یہ 11 دن بمباری کے بعد 50 بناتے ہوں گے، 20 بناتے ہوں گے، تو یہ آلریڈی اسٹاک پائلز کے اوپر انکریز ہوتا جائے گا۔ لیکن بات ایک اور میں چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، ٹیکر کارسن
انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے ایک بہت خطرناک جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو تو آپ کا نظام تبدیل کیا جائے گا, اس لیے کوئی بھی شمالی کوریا کی حکومت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. خامنئی صاحب نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے, لیکن سپریم لیڈر چینج ہونے کے بعد, ایک نئے مجتہد آنے کے بعد, اگر ایران کو یہ لگے کہ اب ان کو ڈیٹرنس پاور کے لیے صرف اور صرف ایٹم بم ہی بنانا ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ قوم نہیں بنائے گی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ ہیں, اور اس موڑ کو انشاءاللہ بسلامت ہم کراس کر, لیکن جو اس کے بعد تبدیلی آئے گی مڈل ایسٹ کے اندر, یہ ایران کے بھلائی کے لیے ہی ہوگا. ویری امپورٹنٹ. ظاہر صاحب, جیسا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بات ابھی کی ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں ہے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں, ظاہر ہے کہ وہ بنائیں گے, وہ نیا فتویٰ بھی آ سکتا ہے, لیکن ہمیں تو اس بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ امریکہ جو کہ اتنی بڑی کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ ہے, بارود ہے, اسرائیل, وہ تو ہمیں ٹیکنیکل وار کے اندر بھی, دوسری وار کے اندر بھی ہمیں اس پاور کے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کے پاس تو اپنے ہتھیار بنانے کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں چائنا کے اوپر, اور اینڈ آف دس منتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ بات چیت کریں گے وہ سارے معاملات کے اوپر جو کہ ان کو چاہیے اس وقت ہتھیار بنانے کے لیے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں آسما, یہ جو ان کا نوشن ہے نا جی ول ٹیک یو ٹو دی اسٹون ایج, یہ ریزائڈ کرتا ہے ان کی اسٹریٹجی میں شروع سے. یہ اسی طرح انٹیمیڈیشن کوریجن یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویتنام میں پریزیڈنٹ جانسن نے یہی اسٹیٹمنٹس دی تھی, اور پھر انہوں نے کوشش کی تھی کہ یورپ ان کے ساتھ ملے, اور یو کے نے اس وقت ریزسٹ کیا تھا. اس طرح بھی افغانستان میں ویسٹ ان کے ساتھ تھا, نیٹو کی فورسز تھیں, نیٹو کا بھی پھر اسی کو انکریز کرنے کے لیے ملٹرائزیشن آف نیٹو کو ہم نے دیکھا کہ تاکہ یہ وہ انویسٹمنٹ لائیں. آئی ایم شیور کہ امریکہ کو سٹریس فیل ہو رہا تھا, دیٹس وائی نیٹو کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریشر ڈالا کہ اپنے جی ڈی پی کا 2% یہ 5% کی طرف جائیں اور میرے ساتھ پارٹنر بھی رہیں وار کے اندر. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ ویسٹ جو ہے وہ جب ایرانین اپلیکیشن ہوئی ہے تو ویسٹ نے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر سٹیمر نے ایک آدھ سٹیٹمنٹ ضرور دی ہے کہ جو سائپرس میں ہوا, لیکن ایران نے انکار کیا, اور آئی ایم شیور کہ ایران نے وہ پھر اٹیک نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ایران تو بڑا اوپنلی جہاں جہاں اٹیک کر رہا ہے ان کو اون کیا ہے ایران نے, اور جہاں پہ نہیں کیا ان کا آئی مین 3 کنٹریز ٹرکیہ کا, سائپرس کا اور آذربائیجان کا, انہوں نے کہا جی ہم نے اٹیک نہیں کیا یہاں پہ. تو اس میں اٹ مین دیر آر اسپوائلرز جن کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں, جو انٹینگل رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کو. تو سٹریس ہے جی, بالکل اکنامک سٹریس ہے. پہلے نیٹو شامل ہو جاتی تھی, بہت سے اور ملک شامل ہو جاتے تھے ان کی اپلیکیشن کے بیچ میں, اپنی فورسز بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اپنے منیشنز بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور پھر ان کے جب ٹارگٹ ہوتے تھے, جب باڈی بیگز جاتے ہیں جس ملک میں, تو اسما شرازی صاحبہ اس ملک کی جو ڈائنامکس ہے نا ٹو بی ان دا وار وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اب تو باڈی بیگ صرف امریکہ جائیں گے یا اسرائیل کے اندر ہے, تو یہ 2 ہی کنٹریز ہے. اور آئی تھنک مس کیلکولیشن اگین اینڈ اگین جو ہم بار بار کر رہے ہیں, اسٹریٹجک مس کیلکولیشن, وہ یہی مس کیلکولیشن ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رجیم, اچھا پھر ابھی یو ایس ملٹری میں اور یو ایس کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے پروبیبلی, کیونکہ جب آپ کے اکنامک ایڈوائزرز یا جو آپ کے بزنس پارٹنرز یا ان کی جب ایڈوائزرز پہ آپ وار کرتے ہیں تو ملٹری سٹریس میں آتی ہے. ہم خود فوج میں رہے ہیں, جب پرپس کے ساتھ آپ وار نہیں کرتے تو ملٹری کی اپلیکیشن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. درست بات ہے. یوسف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا معاشی ورلڈ آرڈر بدلے گا اگر یہ جنگ جو کہ اب تک اس کا پانسا جو ہے وہ ایران کی فیور میں ہے, کل کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی, آپ کو لگتا ہے کہ معاشی ورلڈ آرڈر بھی بدلے گا؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی معاشی ورلڈ آرڈر میں کوئی بہت بڑی اس سے تبدیلی آ جائے گی, اس لیے کہ معاشی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دہائیوں پر محیط ہے, اور اس میں جو سب سے اہم ترین کردار ہے امریکہ کے بعد وہ چین کا ہے. تیل یقیناً امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر تیل کی قیمتیں سیز فائر ہو جاتا ہے, جنگ چاہے 4-5 ہفتے چلے یا 2-3 مہینے چلے, اس کے بعد نارمل ہو جائے گا, تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی معاشی کوئی صورتحال میں کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم تبدیلی آئے گی. لیکن جو تبدیلی آ سکتی ہے وہ گلف ممالک میں ہے, اور ان کی جو ڈیفینس اسٹریٹجی رہی ہے ابھی تک وہ اس میں آ سکتی ہے, اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ امریکہ پہ انحصار کیا ہے, اور اس کے نتائج کیا ہوئے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے بڑی میرے خیال سے
اگر جنگ بند بھی ہو جائے تو اس کے جو دورس جو نتائج آئیں گے اس میں میرے خیال سے یہ فیکٹر جو ہے سب سے نمایاں ہوگا. اور ایک بہت میں اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ ذکر ہوتا ہے کہ جو پوری خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس بہت معاشی پاور ہے. یہ صحیح ہے لیکن ان کے جو انویسٹمنٹس ہیں تقریباً وہ $5 ٹریلین ہیں اور جو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے تقریباً $60 ٹریلین سے بھی زیادہ کی ہے. تو اس میں ان کا جو پرسنٹیج جو ہے وہ کافی کم ہے. تو اس میں بہت زیادہ میرے خیال سے ایگزیجریٹڈ سینس ہے کہ وہ کتنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً انفلوئنس ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے ہیں. تو بہرحال جو کلیدی رول وہ چین کا ہی ہے اور چین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہے. بالکل بالکل سر میں نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کیا ہوگا اور میں خیال ہے یوسف صاحب سے بہتر اس پہ بات نہیں کر سکتا. اور پھر ایڈمرل صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کے لیے آج سپوٹنک جو کہ ایک رشین نیوز ایجنسی ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی اوپننگز ہیں اگر یہ کرائسس چلتا ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں گہرے سمندروں کے اندر پانیوں کے اندر ہمارے لیے کیا گزرگاہ کوئی ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.